میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی وجہ، اور یہ جو شیعہ کافر اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان کی پیچھے اسباب کیا ہیں، اس جھگڑے کا سبب کیا ہے، اور یہ جھگڑا کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھیں کہ شیعہ کے ایک فرقہ ہے جسے زیدیہ کہتے ہیں، اور زیدیہ فرقے کے اندر وہ شیخین کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں، اور کوئی تبرہ نہیں کرتے۔ تبرہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے، اس لیے تمام سنی مسالک ان کو شیعہ سنی بھائی بھائی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں بس ان کا یہی فرق ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول نمبر کی بجائے ان کا نمبر پیچھے کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو پہلے نمبر پہ لے کے آتے ہیں۔ تو بس اتنا فرض ہے، وہ ان کے ساتھ نکاح والے معاملات، دوسرے معاملات سارے کرنا جائز سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق کہنے میں، اور ان کو غاصب کہنے میں، اور خائن کہنے میں کیا اتنی بڑی وجہ ہے جو سنی اتنا اس پہ آگ بگولا ہوتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا تنصروہ، کہ اگر نہیں مدد کی تم نے نبی کی تو کچھ پرواہ نہیں، فقد نصرہ اللہ، بے شک مدد کی تھی اس کی اللہ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت بھی جب نکال دیا تھا ان لوگوں نے جو کافر تھے، یعنی کافروں نے جب ہجرت کے وقت نکال دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جب انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی تھی، اور وہ جب امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ لٹا کے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے لیے لے گئے ساتھ، ثانی اثنین، جب تھا وہ دو میں دوسرا، اب دو لوگوں کا ذکر کیا قرآن نے۔ یہ یاد رکھیں قرآن دو طرح سے ذکر کرتا ہے، ایک نیکی کا ذکر کرتا ہے لوگوں کا، ایک برائی کا ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ برے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں اذ ہما فی الغار، غار میں تھے، یعنی نقشہ بھی کھینچا کہ کہاں تھے، غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی تھے۔ اب حضور کس سے کہہ رہے تھے؟ اپنے ساتھی سے کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود، سو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون قلب اس پہ، اور مدد کی اس کی ایسے لشکروں سے لم تروہا، جو نظر نہیں آتے تھے تمہیں۔ تو آپ اس کو دیکھیں وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا بول کافروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچا۔ اب اس ساری آیت کے اندر آپ ذرا غور و فکر کریں، خاص طور پہ یہ شیعہ دوستوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کی زبان سے اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں، ایک تو ساتھی ہونا ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام، کیونکہ قرآن قدیم ہے، یاد رکھیں قرآن قدیم ہے، یہ شیعہ کا بھی عقیدہ، جب قدیم ہے تو اس میں رد و بدل یہ تو اللہ کے علم میں پہلے ازل سے ابد میں تھا، اور اس میں تو اوپر تو اماموں نے جانے دی ہیں۔ تو جب یہ قدیم ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ تو جب ساتھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پکا ہے، تو جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ساتھی نہیں ہیں، یہ اور ان اللہ معنا، اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا ہے، تو ہم جب اس کا انکار کریں گے تو گویا ہم قرآن کی ایک آیت کا انکار کریں گے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہمارے سامنے وہ تو حدیثیں لے کر آتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں، بخاری کی ہیں، مسلم شریف کی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں کسی کو یار بناتا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن اللہ تبارک میں نے کہ یار نہیں بنایا تو یہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم سورہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس قرآن میں کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو جب شک نہیں ہے تو ہمارے اوپر لازم ہو گیا کہ ہم اس آیت کو مانیں۔ جب ہم اس آیت کو نہیں مانیں گے تو گویا قرآن کو نہیں مانیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علماء نے لکھا، کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا اور اس پہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت کا انکار کرے گویا اس نے قرآن کا انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام میں سے نکل جائے گا، اور جس نے کسی دوسرے صحابی کا انکار کیا تو وہ فاسق ہے۔ تو اسی طرح جیسے زیادی شیعہ ان کی شان بتاتے ہیں کہ بھئی یہ نیک لوگ تھے، اس طرح کا ہم جب عمل کریں گے تو شیعہ سنی اتفاق ہو جائے گا اور کوئی جھگڑا یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ نہیں ہے رستہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دوسری آیت جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ شیعہ اور سنی دونوں موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہے جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33۔ اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو مخاطب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 32 شروع ہو رہی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اے نبی کی بیویوں تم نہیں ہو مانند دوسری عورتوں کے، کہ اگر اب یہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو بات نہ کیا کرو دبی زبان سے، یعنی دبی زبان سے بات اس طرح فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ لالچ میں پڑ جائے کوئی ایسا شخص جس کے دل میں خرابی ہو، یعنی بات ذرا سختی سے کرنی ہے، نرم لوچدار آواز میں بات نہیں کرنی، اور وہ کہنا وقرن فی بیوتکن، اور ٹک کر رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور مطلب اب اس طرح سنگھار نہ کرو جیسے سابقہ دور کفر کے اندر، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا تو سنگھار ہوتا تھا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور قائم کرتی رہو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب آپ دیکھیں یہ کس سے ہو رہا ہے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ مؤنث سے خطاب ہے، عورتوں سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندگی، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح۔ اب اس آیت کے تناظر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل البیت، اس سے اہل تشیع حضرات کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے 5 تن پاک، یعنی 5 پاک ہستیاں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و مسلم کی حدیث بھی ہے کہ بھئی وہ لے کر آئے چادر، کالی چادر کو، ان ہستیوں کو اوڑھ لیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے اندر سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور 5ویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے، اور بھی اصحاب سے آتی ہے۔ تو اس کے اندر وہ مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ گھروں کے اندر ٹکی رہو اور گھروں سے نکلنا نہیں ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئی تھیں، اور گھر سے جب نکل گئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو کیا ہوا کہ گھر سے جب نکل گئیں تو وہ اس آیت کے مصداق میں نہیں رہیں، یعنی اس آیت کے اس سے نکل گئیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خروج مدینہ سے مکہ سے بصرہ، یہ خروج ہوا انہیں، یہ کیسے دور میں ہوا کہ فتنے کا دور تھا۔ جیسے ہی خروج کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور
اتنے برے حالات ہو گئے، وہ جو مصر سے لوگ فتنہ پرور آئے تھے ان کا فتنہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی خروج کیا اور مکہ میں آئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کو جانا پڑے گا، تو سیدہ نے انکار کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو یہ جانا پڑے گا کہ مسلمانوں کے اندر صلح کرانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اس آیت سے اس کا مفہوم یہی ہے کہ بھی ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس کے جو خیرات کرنے کا مشورہ دیں، یعنی نیک کام کرنے کا مشورہ دیں. اب دیکھیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کیے انہوں نے، تو ان کی نیت کیا تھی؟ صلح کی نیت سے گئی تھیں کہ میں اور آپس میں مذاکرات کامیاب بھی ہونے لگے تھے. لیکن جو دونوں سائیڈوں میں ایسے لوگ تھے، دو قبیلے ایسے تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ان کو نہیں وہ چلنے دی ان کی، اور ادھر بھی لوگ تھے جنہوں نے عبداللہ ابن سبا جو ایک یہودی تھا اس نے بھڑکایا اور یہ ہو گیا. اب اہل تشیع حضرات کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ ادھر سے نہیں، حالانکہ یہ ساری کی ساری آیت کا مخاطب ہی نبی کی بیویاں ہیں. اور اہل بیت جو بیت ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ یہ حضرت سارہ کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ بھئی حقیقت میں اہل بیت کے اوپر یہ لگتا ہے. اور آپ دیکھیں سب سے بڑی بات جو اہل تشریح حضرات کے لیے ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہوئے اور جنگ جمل کے اندر دوسرے گروپ کی شکست ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے وقار کے ساتھ بغیر کسی سزا کے رخصت کیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجتہادی خطا نہ ہوتی ان کی، تو ان کے خلیفہ وقت کے اوپر لازم تھا کہ وہ ان سے قصاص لیتے. لیکن جب علی المرتضیٰ نے قصاص نہیں لیا میرے بھائیوں، تو پھر ہمیں بھی نہیں بنتا. اہل سنت والجماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، اور یہی بات بہت کافی ہوتی ہے جب لوگ بہت زیادہ. اب ہم دیکھیں نا، جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے تو یہ ہاشمی کتنے تھے؟ 18 تھے نا. باقی جو بنو عباس کے لوگ اور ادھر ادھر ہاشمی بہت زیادہ تھے. آپ ان کا کیا کہتے ہیں؟ آپ یہی کہتے ہیں نا اجتہادی خطا کی، آپ ان کا بھرم رکھتے ہیں. حالانکہ 72 جو شہدائے کربلا میں یہ 18 لوگ ہی ہیں جو ہاشمی ہیں. باقی ہاشمی کہاں تھے؟ اتنے ہزاروں کے لوگ. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یزیدی سسٹم سے ایک انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ سسٹم میری آنکھوں کے سامنے نہیں رہ سکتا، نافرمانی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کا، بلکہ وہ خلفائے راشدین کا سسٹم چاہتے تھے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے. تو ہمیں اس طرف آنا ہے کہ جب تک ہم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب احترام نہیں کریں گے، سیدنا صدیقی. اب آپ کا شیعہ حضرات کا فتویٰ بھی ہے، اور یہ جواد نقوی صاحب جیسے جو آپ کے مبلغین ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. اب آپ جب سر عام لوگوں کو، اصحاب رسول کو لعنت کریں گے، تو جو سنی لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر 95% ہیں ان کے جذبات ابھریں گے، فسادات ہوں گے اور خون بہے گا. اور اس خون کو روکنے کے لیے ہمارے پاس یہی چارہ ہے کہ جیسے زیدی شیعہ اصحاب النبی کا احترام کرتے ہیں، ایسے ہم بھی اصحاب النبی کا احترام کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو عفت اور عظمت ہے وہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اہل بیت میں داخل ہیں. قرآن قدیم ہے، قرآن میں شک نہیں ہے. اس سے تو یہ پتہ چلا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے یا نساء نبی کو مخاطب کیا، اللہ کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ عمل ہونا ہے. حالانکہ زبان نبوی سے یہ خوارج کے بارے میں کیا نکلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کو بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعوت دی، اور خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کرے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. تو خوارج والے عقیدے سے بچیں، لوگوں کو اسلام سے نہ نکالیں، لوگوں میں محبت پیدا کریں. یہ قرآن آپ کا بھی ہے، یہ قرآن ہمارا بھی ہے. ان دونوں آیات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ذریعے اصحاب النبی اور اہل بیت کی عزت اور عفت، ان کی عظمت میں ہی
ہمارا اتفاق ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق